السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يسأل اللہ غضب اللہ علیہ۔ قابل صد احترام صدر صاحبہ، مہمانان گرامی اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس دینی و اصلاحی پروگرام میں جس موضوع پر مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے دعا کی حقیقت۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، دعا عبادت ہے، بلکہ حاصل عبادت ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ رب العالمین سے تعلق استوار کرنے اور اس سے قریب تر ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے مختلف پیرایوں میں دعاؤں کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم اس کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ اسی طرح اللہ کا فرمان: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے پکارو، وہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس سے امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت لوگوں سے قریب ہے۔ معزز سامعات، دعا کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مومن کی زندگی دعا سے خالی ہرگز نہیں ہو سکتی، اور اس کے شب و روز کا تصور دعا کے بغیر ناممکن ہے۔ دعا انسانی زندگی کی روحانی غذا ہے۔ دعا انسان کے لیے سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنے اندر کتنی بھی لیاقت پیدا کر لے، عہدہ یا منصب حاصل کر لے، حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بن جائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اپنی ضرورتیں اللہ کے دربار میں پیش کیا کرتے تھے اور دعاؤں کے ذریعہ ان کی تکمیل کا سامان کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل خانہ کو مکہ میں بسایا تو انہوں نے دعا کی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند
عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، ان کی طرف مائل کر دے، وارزقهم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما، لعلهم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکل کر مدین پہنچے اور وہاں شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد سائے میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی اس وقت دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب خیر و بھلائی میں سے جو کچھ بھی تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حصول اولاد کے لیے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے صالح اولاد عطا کر، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حصول شفا کے لیے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعات، دعا ایک فطری آواز ہے۔ سخت اور کٹھن حالات میں کفار و مشرکین بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو مصیبت کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہو کر خوشی خوشی سفر کر رہے تھے، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں، مسافر سمجھ لیتا ہے کہ وہ طوفان میں گر گیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ معزز سامعات، دعا کے ذریعہ ہم اپنے غم اور پریشانی کا اظہار اللہ رب العالمین سے کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کی یاد میں ہلاک ہو جائیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وانی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آئے دن کا مشاہدہ یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے تو دینے والا بہت جلد تھک جاتا ہے، اور سائل یعنی مانگنے والا دینے والے کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا دربار ایک ایسا دربار ہے جہاں جس قدر مانگا جاتا ہے دینے والا اسی قدر خوش ہوتا ہے۔ مانگنے والا تھکے تو تھکے لیکن دینے والا کبھی نہیں تھکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور، روشنی سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو کئی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، واتق دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ دعا کی اہمیت اور حقیقت کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی اپنے نفس کو ان لوگوں کی معیت کے ساتھ مطمئن کر لیں جو صبح و شام اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر اس کو پکارتے ہیں اور ان سے نگاہ نہ پھیریے. دعا ایک ایسا عمل ہے جس سے شیطان کو بھی مفر نہیں ہے. جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے بھی دعا کی ربی فانظرنی الی یوم یبعثون کہ اے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. دعا ایک ایسا عمل ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی باقی رہے گا. جنتی اور جہنمی بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے. جنتیوں کی دعا یہ ہوگی سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تو اللہ، سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. جنتی کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا. ہم جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنانے عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے. جہنمیوں کی دعا یہ ہوگی وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. جہنمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے، ہم ان اعمال کے علاوہ نیک اعمال کریں گے. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سوال کا جواب دیتا ہے. جیسا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے خاندان سے ایک وزیر مقرر فرما، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ کو مضبوط کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے معاملے میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ کثرت سے ہم تیری تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیشہ ہر حال سے واقف رہا ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا وہ تمہیں دیا گیا. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، دعا کی حقیقت اور اہمیت کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعا کب مانگیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، دعا کے لیے کوئی دعا کبھی بھی کسی بھی جگہ مانگی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت یا جگہ متعین نہیں ہے. لیکن ہاں، دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے.
मुखातब होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के आखिरी पहर में दुनियावी आसमान पर उतरता है और कहता है मन यदउनी फअस्तजीब लहु, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूं। मन यसअलुनी फअतियहु, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूं। मन यस्तगफिरुनी फअगफिर लह, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको बख्श दूं। इसी तरह अजान और इकामत के दरमियान का वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युरद्दु दुआउ बैन अल-अदान वल इकामा फदउ, कि अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती, लिहाजा तुम इस वक्त में दुआ किया करो। इसी तरह फर्ज नमाज के बाद का वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की कबूलियत के औकात के सिलसिले में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जौफुल लैलिल अखीर व दुबुरुस सलातिल मक्तूबा, कि रात का दरमियानी हिस्सा और फर्ज नमाज के बाद इन औकात में दुआ कबूल होती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब इंसान पर हर दरवाजा बंद हो जाता है तब भी दुआ का दरवाजा खुला रहता है। जैसा कि बनु इसराइल का मशहूर वाकया है कि 3 शख्स एक गार में पनाह लेते हैं, एक बड़ी चट्टान गार के मुंह को बंद कर देती है। उनमें से एक शख्स कहता है कि हमारे पास इस गार से निकलने के लिए वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने नेक अमाल के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया, नतीजतन अल्लाह ताला ने उनको उससे नजात दे दी। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुआ सबसे मुफीद दवा है। ये मुसीबत की दुश्मन है, उसको दूर करती है और उसका इलाज करती है, या फिर उसको खत्म करती है या फिर उसमें तखफीफ पैदा कर देती है। सही बात तो ये है कि दुआ मोमिन का हथियार है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुफीद और नफा बख्श दुआ करे और उन मवाने और रुकावटों से बचे जो दुआ की कबूलियत से रोकती हैं, क्योंकि मुतअद्दिद ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती और ये चीजें कुछ लोगों में पाई जाती हैं जिसकी वजह से उनकी दुआ कबूल होने से महरूम हो जाती है। उसमें से पहली चीज यानी जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती, पहला माने ये है कि आदमी दुआ में जल्दबाजी करे और दुआ की कबूलियत में ताखीर होने से परेशानी महसूस करे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्तजाब लि अहदिकुम मा लम यअजल यक़ूलु दअउतु फलम युस्तजब ली, तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दबाजी नहीं करता है और ये नहीं कहने लगता है कि मैंने दुआ की लेकिन वो कबूल नहीं हुई। इस तरह दुआ में जल्दबाजी करने से आदमी मायूसी का शिकार हो जाता है, फिर वो दुआ करना ही छोड़ देता है। दुआ में ताखीर होना अल्लाह ताला की हिकमत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारी बंदे की दुआ में जब तक गुनाह या फिर कता रहमी यानी रिश्ता तोड़ने का पहलू ना हो तो उसकी दुआ इन 3 चीजों में से किसी एक चीज को जरूर पहुंचती है। पहला ये कि या तो उसकी दुआ फौरन कबूल कर ली जाती है या फिर व इम्मा अन युद्दखरहा लहू फिल आखिरा, या फिर आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या फिर उससे उस जैसी कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है। दुआ की कबूलियत से दूसरा माने दुआ की कबूलियत को रोकने वाली दूसरी चीज खाने पीने और लिबास में हराम चीज से न बचना है।